बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मुरम्मत करता। फिर जाकर उसे इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था पर दिल का बहुत ज़्यादा अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और वही रोटी पानी के साथ दोपहर में खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा लेकर वो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता था। चिड़ियाँ दरख्तों के पास से उसके पास आकर चूं चूं करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से वो काम में मसरूफ़ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने आया। वो देखने में कोई अमीर आदमी लगता था और नेक भी। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफ़ेद टोपी और हाथ में तस्बीह थी। इस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी से भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने कहा, क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूँ? ये चिड़ियाँ मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ीं। मोची ने वो आयत बड़े अदब से सुनी और कहा, इन आयत का मतलब भी मुझे समझा दीजिए। मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब है, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक सिर्फ़ तू ही है और तू ही जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मुरम्मत करते हुए कहा कि मैं आपसे मज़दूरी नहीं लूँगा, आप मुझे चंद आयत याद करवा दें, मैं ज़ुबानी पढ़ा करूँगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत याद करवा दी और सलाम करके चला गया। इसे आज बहुत खुशी थी, उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसे जब भी वक्त मिलता वो ये आयत पढ़ता रहता था और ये आयत उसे इतनी ज़्यादा प्यारी लगती थी कि नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम कर सुनाता। चिड़ियाँ जब भी चूं चूं करती वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो ही गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए। काफ़ी दिन कोई भी जूते मुरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतज़ाम हो गया, लेकिन इसके पास काम अभी तक नहीं आया था। लेकिन आटा भी ख़त्म हो चुका था। चिड़ियाँ भी रोटी का इंतज़ार करते करते चली गई थीं। मोची ने कई दफ़ा उठकर पानी पिया। इसे भूख लग रही थी, साथ में इसे अपने बीवी और बच्चों की भी फ़िक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज नहीं था, सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इस आलम में 2 दिन गुजर गए और पानी के सिवा इनके पेट में कुछ भी नहीं गया था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे बेचकर आटा या कोई और चीज़ ले आते। मोची की बीवी रोने लगती है और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 2 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले के घर जाओ, वहाँ आज दावत है, देगें पक रही हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा सा खाना या पैसे मांग कर ले आओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए।
موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے۔ میں کسی کا احسان لینا تو نہیں چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ مجھے اس سے کوئی امید نہیں ہے، مگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی یہ کہہ کر اپنی بیوی کو تسلی دے کر اس کے پاس چلا گیا۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا اور کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے آپ کے پاس کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں۔ میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں۔ اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکتی دیکھی تو سوچا کیوں نہ مانگ کر کھا لوں۔ ارے بدبخت، محنت کر، پیسے کما۔ میں نے بھی محنت کی ہے، تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے۔ تم جیسے مفت خوروں پر پیسے کیوں ضائع کروں؟ اب جا چلا جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کمینے موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے۔ میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکا کھا کر نیچے گر پڑا۔ نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا، پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت ہی نہیں تھی اس کے اندر۔ بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے سب سے پہلے پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے۔ تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا۔ اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی اور موچی کو سلام کیا اور کہا کہ میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں۔ آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا ہے اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں سن لی تھیں۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی۔ موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دیں۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا اور کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درخت پر جو چڑیاں رہتی تھیں وہ انہیں بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا کھانا ڈال کر آتا تھا۔ ایک دفعہ
سردی کا موسم تھا اور بارش ہو رہی تھی کہ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے کر آیا اور اسے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ پھر اسے گرم گرم کھانا پیش کیا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے وہ امیر ہوا کرتا تھا۔ اس کا بڑا مکان تھا اور اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے کچھ روپے مانگے پر اس نے دھکے دے کر مجھے باہر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی ہمسایہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس نے اسے سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا اور اس کی مدد کی، اسے کھانا کھلایا، اسے اچھے کپڑے لے کر دیے اور اسے کچھ پیسے بھی مدد کے لیے دیے۔